الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن پاک میں حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوا. آپ نے اپنے بیٹوں کو بڑی خوبصورت نصیحتیں فرمائی. پارہ 21 سورہ لقمان میں ان نصیحتوں کا ذکر ہے. ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی، فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ فی خردل او مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فرمایا اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں، اللہ اسے لے آئے گا. قیامت کے دن یہ برائی بھی تمہارے سامنے حاضر کر دی جائے گی. دیکھیے کتنی پیاری نصیحت ہے. ہمارے ہاں بچوں کو دنیاوی مستقبل برا ہونے سے ڈرایا جاتا ہے. یہ نہیں کرو گے بھوکے مرو گے، یہ نہیں کرو گے رسوا ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، والدین اس طرح کی نصیحت کریں تو اس میں بھی حرج نہیں ہوتا، مگر درست انداز کیا ہے جو حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ نے اپنایا. فرمایا بیٹا یاد رکھنا، تمہارا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ پاک سے چھپ نہیں سکتا. اللہ پاک سے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی تمہارا چھپ نہیں سکتا. تمہارا ذرہ برابر عمل ہو، اللہ پاک روز قیامت اسے تمہارے سامنے لے آئے گا. لہذا ساری زندگی اللہ پاک کی حضور پیشی سے ڈرتے رہنا. کاش ہمیں بھی یہ سعادت ملے، ہم اپنی اولاد کو فکر آخرت سکھائیں، خوف خدا سکھائیں، نیکیاں کمانے کا درس دیں، گناہوں سے بچنے کا درس دیں، قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن دلایا کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک اہم بات جو اولاد کو سکھانے کی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو عبادت کا عادی بنائیں. اپنے بچوں کو عبادت کا عادی بنائیں. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھاؤ. بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھاؤ. یہ اسلامی تعلیم ہے. جب بچہ 7 سال کا ہو گیا اب سے اسے نماز سکھائیں، نماز کی عادت ڈالنا شروع کر دیں. اگر اس وقت اسے نماز کا عادی بنا دیا گیا تو انشاءاللہ الکریم ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے گا، ساری زندگی رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتا رہے گا، ساری زندگی اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتا رہے گا. اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ تھا، اپنے بچوں کو روزے رکھواتے. اب بچے تو بچے ہوتے ہیں، دن کے وقت انہیں بھوک لگتی ہے، روزہ نبھانا دشوار ہو جاتا ہے. اس لیے صحابیات یعنی ان بچوں کی مائیں بچوں کے لیے کھلونے بنایا کرتی تھیں تاکہ بچہ کھیل میں مصروف رہے. یہ بچے روزہ پورا کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے.
بچے کھیلتے اور کھیل میں کچھ پتہ نہ چلتا اور یوں کے روزے بآسانی گزر جایا کرتے تھے۔ اور مسلمانوں غور فرمائیے اس پیارے انداز سے جن با کمال بچوں کی تربیت کی گئی تھی، یہی آگے چل کر دنیا کے راہنما بنے، یہی آگے چل کر دنیا کو راہ دکھانے والے بنے، راہ حق دکھانے والے بنے، اللہ عز و جل کا راستہ دکھانے والے بنے، حق کے راستے پر نہ صرف خود چلے دوسروں کو چلانے والے بنے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کا درجہ آتا ہے۔ یہ تابعین کون ہیں؟ یہ تابعین کون ہیں؟ وہی خوش نصیب افراد ہیں جن کی تربیت صحابہ کرام نے کی تھی۔ اور صحابہ کیسی تربیت فرماتے تھے؟ وہ اپنے بچوں کو نمازوں کا عادی بناتے تھے، وہ اپنے بچوں کو نمازوں کا عادی بناتے تھے، روزوں کا عادی بناتے تھے، تلاوت قرآن کا عادی بنایا کرتے تھے۔ کاش ہمیں بھی سعادت ملے، ہم بھی اپنے بچوں کو عبادت کی عادت ڈالیں۔ اس سے کیا ملے گا؟ تو سنیں اس سے کیا ملے گا۔ مولانا نقی علی خان فرماتے ہیں جو عبادت کرتا ہے اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے، جو عبادت کرتا ہے میرا مولا اس سے محبت فرماتا ہے، اسے عظمت ملتی ہے، اس کے کام سور جاتے ہیں، مشکلات میں اس کی مدد کی جاتی ہے، دشمن کے شر سے بچایا جاتا ہے، اس کے دل سے وحشت دور کی جاتی ہے، اسے بلند ہمتی عطا کی جاتی ہے، اس کا دل وسیع ہو جاتا ہے، وہ علم بآسانی سیکھ لیتا ہے، مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، عبادت گزار مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ عبادت سے روح کو تازگی اور قوت ملتی ہے۔ اطباء یعنی طبیبوں اور حکیموں کا کہنا ہے کہ ان کے نزدیک صحت کی حفاظت کے لیے عبادت سے بہترین کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جو شخص ریاضت کرتا ہے اس کا دل خوش اور بدن چست رہتا ہے، عبادت گزار موت کی سختی سے محفوظ رہتا ہے، اسے ایمان پر ثابت قدمی نصیب ہوگی، اسے جوار رحمت میں جگہ ملتی ہے، فرشتے اسے قبر کے عذاب سے بچاتے، نکیرین کے سوالوں کے جوابات سکھاتے ہیں، اس کی قبر روشن اور کھلی کر دی جاتی ہے، قیامت کے دن اسے تاج پہنایا جائے گا، عبادت گزار میدان محشر میں براق پر سوار ہو کر آئے گا، اس کا حساب نہ ہوگا، ہوا بھی تو بآسانی لیا جائے گا، اسے حوض کوثر سے پانی پینا نصیب ہوگا، پھر کبھی ایسا پانی کہ پھر کبھی اس کو پیاس نہ لگے گی، عبادت گزار پل صراط پر آسانی سے گزرے گا، رضا الہی نصیب ہوگی، عبادت گزار روز قیامت عرش الہی کے سائے میں جگہ پائے گا، اور روز قیامت اسے دیدار الہی نصیب ہوگا، دیدار الہی نصیب ہوگا۔ اور یہ نعمتیں اللہ کی قسم ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہیں کہ جسے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے تو کیا زمین کی نعمتیں، کیا جنت کی نعمتیں، ساری نعمتوں سے بڑھ کر کے یہ نعمت ہے کہ بندے کو اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اسی لیے تو عاشق رسول نے کہا میری جب کہ دید ہوگی تیری جب کہ بھی دید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں میری زندگی بس تیری بندگی میں ہی ایک کاش گزرے صدا یا الہی۔ اب دیکھیے یہ کیسی عظیم فائدے ہیں، یہ کیسے عظیم فائدے ہیں۔ اپنے بچوں کو عبادت کا عادی بنانے کا مطلب ہے آپ نے اسے اتنی ساری سعادتوں کا اہل بنا دیا۔ اب بتائیے کون سے والدین ہیں جو نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بچے کو عظمت ملے؟ کون نہیں چاہے گا ہمارے بچے کے کام سنور جائیں؟ کون نہیں چاہے گا ہمارا بچہ شر سے محفوظ رہے، برائیوں سے محفوظ رہے؟ کون نہیں چاہے گا ہمارا بچہ بلند ہمت اور عزت و عظمت والا ہو؟ کون نہیں چاہے گا ہمارا بچہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے؟ یقیناً سب چاہیں گے، سب والدین کی خواہش ہوتی ہے ہمارے بچے کی دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ اس کے لیے کوشش بھی تو کرنی پڑے گی۔ کیا کرنا ہوگا؟ بچے کو عبادت کا عادی بنائیں، بچے کو نماز پڑھنے کا عادی بنائیں،
قرآن کی تلاوت کرنے کا عادی بنائیں، درود پاک پڑھنے کا عادی بنائیں، بزرگان دین کی محفل میں بیٹھنے کا عادی بنائیں، نیک اجتماعات میں شرکت کرنے کا عادی بنائیں، مدنی قافلوں میں بھیجنے کا عادی بنائیں، ان سے خیرات کروائیں، ان کو جو ہے مال دیں تاکہ یہ فقراء میں بانٹنے والے بنیں، راہ خدا میں خرچ کرنے والے بنیں۔ یوں اپنے بچوں کی عادت بنائیں، یوں ان کو عبادت کا عادی بنائیں، اسے نماز روزے وغیرہ سب چیز سکھائیں، اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی، دونوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مسلمانوں، یہ چند باتیں میں نے عرض کی، بچوں کو ایمان سکھانا ہے، قرآن سکھانا ہے، بچوں کو فکر آخرت سکھانا ہے، عبادت کا عادی بنانا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اولاد کو سکھانا ضروری ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے تربیت اولاد، یہ کتاب پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ ان کو یہ سب کچھ سکھانا تو ہے مگر کیسے سکھانا ہے؟ اس کے لیے ایک خوبصورت واقعہ سنیے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ دیوار پر نقش و نگار بنانے کا مقابلہ ہوا، دو ٹیمیں رکھی گئیں، مقابلہ ہوا، دو مختلف ٹیمز، دونوں کے لیے آمنے سامنے دو دیواریں بنا دی گئیں، درمیان میں پردہ لٹکا دیا گیا، مقابلہ شروع ہوا، مقابلہ شروع ہو گیا۔ ایک ٹیم نے بہت محنت کے ساتھ دیوار پر پھول بوٹے وغیرہ بنائے، بڑی ہی خوبصورت پینٹنگ کی۔ دوسری ٹیم جو تھی انہوں نے کیا کیا، دیوار جو پتھر کی تھی اسے رگڑ کر صاف کیا، صاف و شفاف بنا دیا، اتنا صاف کیا کہ وہ شیشے کی طرح ہو گئی۔ جیسے آئینے میں، شیشے میں ہم کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، رگڑ کر کے اس کو شیشے کی طرح بنا دیا، وہ شیشے کی طرح ہو گئی۔ اب جب وقت پورا ہو گیا، درمیان سے پردہ ہٹایا گیا، تو ایک دیوار چونکہ صاف شفاف شیشے کی طرح تھی، لہذا وہی نقش و نگار جو ایک ٹیم نے بنائے تھے وہ دوسری دیوار میں صاف نظر آنے لگے، وہ دوسری دیوار میں صاف نظر آنے لگے۔ اور مسلمانوں، یہی صورتحال ہے بچے کا دل، اس کا کردار وغیرہ بالکل شیشے کی طرح صاف ستھرا ہوتا ہے، اس کے شیشے نما کردار میں وہی پھول نظر آئیں گے جو والدین کے اندر موجود ہوں گے، وہی تو نظر آئیں گے جو والدین کے اندر موجود ہوں گے۔ بنیادی ضرورت یہ ہے خود والدین کی اچھی تربیت ہو، جب والدین تربیت یافتہ ہوں گے تو اولاد کی تربیت خود ہوتی چلی جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں والدین ہی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، والدین ہی تلاوت نہیں کرتے، اولاد قرآن کریم کی طرف کیسے دیکھے گی، کیسے آئے گی؟ جس کی اپنی نماز درست نہیں وہ کسی کو درست نماز پڑھنا کیسے سکھائے گا؟ جو خود کھانے پینے، لباس پہننے، دیگر کاموں کو سنت کے مطابق کرنے کا عادی نہیں، وہ اپنی اولاد کو سنتوں کا عامل کس طرح بنائے گا؟ جو خود روزے وغیرہ کے مسائل نہیں جانتا وہ اپنی اولاد کو کیا سکھائے گا؟ وہ اپنی اولاد کو کیا سکھائے گا؟ اس لیے ضروری ہے ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، خود کا ایمان پکا کریں، خود نمازوں کی عادی بنیں، اپنے اخلاق اچھے کریں، خود سنتوں پر عمل کیا کریں، خود اپنی آخرت کی فکر کرتے رہا کریں، انشاءاللہ بچوں کی اچھی تربیت بھی ساتھ ہی ہوتی چلی جائے گی۔ ان کے شیشے کی طرح جو دل ہوتے ہیں ان میں یہ تمام چیزیں نقش ہوتی چلی جائیں گی۔ ہم نے اپنی تربیت کیسے کرنی ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے، عاشقان رسول کے ساتھ قافلوں میں، مدنی قافلوں میں سفر کیا کریں، انشاءاللہ اخلاق سنوریں گے، کردار ستھرا ہوگا، علم دین سیکھنا نصیب ہوگا، سنتیں سیکھیں گے، سکھائیں گے، سنتوں پر عمل کا جذبہ ملے گا، خوف خدا نصیب ہوگا، قبر و آخرت کی فکر نصیب ہوگی، خود نیک نمازی بن جائیں گے تو انشاءاللہ گھر گھر سدھر جائے گا، گھر گھر میں سنتوں کی بہاریں آ جائیں گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ماہرین کا کہنا ہے اگر آپ اولاد کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے 4 میم اچھے کر لیں،
توجہ کریں آپ، 4 میم اچھے کر لیں۔ پہلا میم، پہلے میم سے مراد ماں کی ذات، ماں کی بچے کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ ماں جتنی اچھی ہو اولاد کی تربیت اتنی ہی اچھی ہوتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑے تک علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ پتہ چلا علم و تربیت کی ابتدا ماں کی گود سے ہوتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا ہے، میں اس کی اچھی تربیت کرنا چاہتا ہوں، کوئی نصیحت فرمائیے۔ پوچھا بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ کہا 1 مہینہ۔ فرمایا تم نے دیر کر دی، بچوں کی تربیت کی ابتدا رشتے کی تلاش سے ہوتی ہے، بچے کی تربیت کی ابتدا رشتے کی تلاش سے ہوتی ہے۔ نکاح کے لیے اچھی بااخلاق اور باکردار خاتون کا انتخاب کرو، اولاد کی تربیت اچھی ہو جائے گی۔ تو یہ پہلا سیشن تھا۔ تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ان تمام باتوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے گھروں میں سنتوں کی بہاریں لانے والی باتیں، جن کے ذریعے سے ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولاد کی بہترین تربیت ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔